محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے عون بن ابی جحیفہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے منذر بن جریر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن سوراخ کر کے اون کی دھاری دار چادریں یا عبائے گلے میں ڈالے اور تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب مزر قبیلے سے تھے۔ ان کی فاقہ زدگی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور غم زدہ ہو گیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، پھر باہر نکلے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی، آپ نے نماز ادا کی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آیت کے آخر تک۔ بے شک اللہ تم پر نگران ہے، اور وہ آیت جو سورہ حشر میں ہے، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے دینار سے، اپنے درہم سے، اپنے کپڑے سے، اپنی گندم کے ایک صاع سے، اپنی کھجور کے ایک صاع سے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے صدقہ کرے۔ جریر نے کہا تو انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لایا، اس کی ہتھیلی اس کو اٹھانے سے عاجز آنے لگی تھی، بلکہ عاجز آ گئی تھی۔ کہا پھر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے آنے لگے، یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، وہ اس طرح دمک رہا تھا جیسے اس پر سونا چڑھا ہوا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا بھی اجر ہے، اور ان کے جیسا اجر بھی جنہوں نے اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا، اس کے بغیر کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور ان کا بوجھ بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، اس کے بغیر کہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2351۔ ابو اسامہ اور معاذ عنبری دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عون بن ابی جحیفہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے منذر بن جریر سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ آگے ابن جعفر کی حدیث کی طرح ہے، اور ابن معاذ کی حدیث میں اضافہ ہے، کہا پھر آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر خطبہ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2352۔ عبد الملک بن عمیر نے منذر بن جریر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک قوم درمیان میں سوراخ کر کے اون کے دھاری دار چیتھڑے گلے میں ڈالے ہوئے آئی، اور پورا واقعہ بیان کیا، اور اس میں ہے آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ایک چھوٹے سے ممبر پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2353۔ عبد الرحمن بن ہلال ابسی نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا بدوؤں میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے جسم پر اونی کپڑے تھے، آپ نے ان کی بدحالی دیکھی، وہ فاقہ زدہ تھے، پھر ان سابقہ راویہ نے حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2354۔ یحییٰ بن معین اور بشر بن خالد نے لفظ بشر کے ہیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں محمد بن جعفر غندر نے خبر دی، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے ابو وائل سے، اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہا ہم بوجھ اٹھایا کرتے تھے، کہا ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا صاع صدقہ کیا، ایک دوسرا انسان اس سے زیادہ کوئی چیز لایا تو منافقوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے غنی ہے، اور اس دوسرے نے محض دکھلاوا کیا ہے، اس پر یہ آیت مبارکہ اتری، وہ لوگ جو صدقات کے معاملے میں دل کھول کر دینے والے مسلمانوں پر تان کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کی اجرت کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ بشر نے
المتطوعین اور بعد کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2355۔ سعید بن ربیع اور ابو داود دونوں نے شعبہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور سعید بن ربیع کی حدیث میں ہے، کہا ہم اپنی پشتوں پر بوجھ اٹھاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2356۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ سن لو، کوئی آدمی کسی خاندان کو ایسی دودھ دینے والی اونٹنی دے جو صبح کو بڑا پیالہ بھر کر دودھ دے اور شام کو بھی بڑا پیالہ بھر دودھ دے تو یقیناً اس اونٹنی کا اجر بہت بڑا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2357۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کچھ اشیاء سے منع کیا، پھر چند خصلتوں کا ذکر کیا اور فرمایا، جس نے دودھ پینے کے لیے جانور دیا تو اس اونٹنی گائے وغیرہ نے صدقے سے صبح کی اور صدقے سے شام کی، یعنی اپنے صبح کے دودھ سے اور اپنے شام کے دودھ سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2358۔ ابو زناد نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ نیز ابن جریج نے کہا حسن بن مسلم سے، انہوں نے طاووس سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ خرچ کرنے والے اور صدقہ دینے والے کی مثال اس آدمی کی ہے جس کے جسم پر چھاتی سے لے کر ہنسلی کی ہڈیوں تک 2 جبے یا 2 زرہیں ہوں۔ جب خرچ کرنے والا، اور دوسرے راوی نے کہا جب صدقہ کرنے والا خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ اس کے جسم پر کھل جاتی ہے یا رواں ہو جاتی ہے، اور جب بخیل خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے جسم پر سکڑ جاتی ہے، اور ہر حلقہ اپنی جگہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو ڈھانپ دیتا ہے اور اس کے نقش پا کو مٹا دیتا ہے۔ کہا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے فرمایا، وہ بخیل اس کو کھولنا چاہتا ہے لیکن وہ کھلتی نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2359۔ ابراہیم بن نافع نے حسن بن مسلم سے، انہوں نے طاووس سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ایسے 2 آدمیوں کی مانند ہے جن کے جسموں پر لوہے کی 2 زرہیں ہیں، ان کے دونوں ہاتھ ان کی چھاتیوں اور ہنسلی کی ہڈیوں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ بس صدقہ دینے والا جب صدقہ دینے لگتا ہے تو وہ اس کی زرہ پھیل جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور زمین پر گھسیٹنے کی وجہ سے اس کے نقش قدم کو مٹانے لگتی ہے۔ اور بخیل جب صدقہ دینے کا ارادہ کرنے لگتا ہے تو وہ سکڑ جاتی ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ کو پکڑ لیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی انگلی گریبان میں ڈال رہے تھے، کاش تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، ایسے لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کشادہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2360۔ عبداللہ بن طاؤس نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان 2 آدمیوں جیسی ہے جن پر لوہے کی 2 زرہیں ہیں۔ صدقہ دینے والا جب صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کی زرہ اس پر کشادہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے نقش پا کو مٹانے لگتی ہے، اور جب بخیل صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ اس پر سکڑ جاتی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی ہنسلی کے ساتھ جکڑ جاتے ہیں، اور ہر حلقہ ساتھ والے حلقے کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے کشادہ کرے لیکن نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2361۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا،
میں آج رات ضرور کچھ صدقہ کروں گا۔ تو وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اسے ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک زانیہ پر صدقہ کیا گیا۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ تیری حمد، زانیہ پر صدقہ ہوا، میں ضرور صدقہ کروں گا۔ پھر وہ صدقہ لے کر نکلا تو اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے، ایک مالدار پر صدقہ کیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ تیری حمد، مالدار پر صدقہ ہوا، میں ضرور کچھ صدقہ کروں گا۔ اور وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو اسے ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ لوگ صبح کو باتیں کرنے لگے، چور پر صدقہ کیا گیا تو اس نے کہا، اے اللہ سب حمد تیرے ہی لیے ہے، زانیہ پر، مالدار پر اور چور پر صدقہ ہوا۔ اس کو خواب میں کہا گیا، تمہارا صدقہ قبول ہو چکا۔ جہاں تک زانیہ کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس صدقے کی وجہ سے زانیہ اپنے زنا سے پاک دامنی اختیار کر لے، اور شاید مالدار عبرت پکڑے اور اللہ نے جو اسے دیا ہے خود اس میں صدقہ کرے، اور شاید اس کی وجہ سے چور اپنی چوری سے باز آ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2362۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک مسلمان امانت دار خازن یعنی خزانچی جو دیے گئے حکم پر عمل کرتا ہے یا فرمایا ادا کرتا ہے، اسے خوش دلی کے ساتھ پورے کا پورا بلکہ وافر اس شخص کو ادا کر دیتا ہے جس کے بارے میں اسے حکم دیا گیا ہے، تو وہ خازن بھی 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2363۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے شقیق سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اجاڑے بغیر اپنے گھر کے کھانے سے خرچ کرتی ہے تو اسے خرچ کرنے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور اس کے خاوند کو اس کے کمانے کی وجہ سے اپنا اجر ملے گا، اور خزانچی کے لیے بھی اسی طرح اجر ہے، یہ ایک دوسرے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2364۔ فضیل بن عیاض نے منصور سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند روایت کی، اور انہوں نے اپنے گھر کے کھانے میں سے کے بجائے من طعام زوجہا یعنی اپنے خاوند کے کھانے میں سے کے الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2365۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے شقیق سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اجاڑے بغیر اپنے خاوند کے گھر سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس خاوند کے لیے بھی اس کے کمانے کی وجہ سے ویسا ہی اجر ہے، اور اس عورت کے لیے اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اور خزانچی کے لیے بھی اس جیسا اجر ہے، ان سب لوگوں کے اجر میں کچھ کمی کیے بغیر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2366۔ ابن نمیر نے کہا، ہمیں میرے والد اور ابو معاویہ نے اعمش سے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2367۔ محمد بن زید نے آبی اللحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں غلام تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنے آقاؤں کے مال میں سے کچھ صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اجر تم دونوں کے درمیان آدھا آدھا یعنی برابر برابر ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2368۔ یزید بن ابی عبید نے کہا، میں نے آب اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا، مجھے میرے آقا نے گوشت کے ٹکڑے کر کے خشک کرنے کا حکم دیا، میرے پاس ایک مسکین آ گیا تو میں نے اس میں سے کچھ کھلا دیا، میرے آقا کو اس کو پتہ چل گیا تو انہوں نے مجھے مارا، اس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ نے اسے بلا کر پوچھا، تم نے اسے کیوں مارا؟ اس نے کہا، میرے حکم کے بغیر میرا کھانا دوسروں کو دیتا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر تم دونوں کے درمیان ہوگا، یعنی تم دونوں کو ملے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2369۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا یہ وہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث ذکر کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے خاوند کی موجودگی میں نفلی روزہ نہ رکھے مگر جب اس کی اجازت ہو، اور اس کے گھر میں اس کی موجودگی میں اپنے کسی محرم کو بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے، اور اس عورت نے اس کے حکم کے بغیر اس کی کمائی سے جو کچھ خرچ کیا تو یقیناً اس کا آدھا اجر اس خاوند کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2370۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں دو چیزیں خرچ کی اسے جنت میں آواز دی جائے گی کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ دوسرے میں سے جانے کا حقدار بھی ہوگا۔ جو نماز پڑھنے والوں میں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا اسے صدقے والے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو روزے داروں میں سے ہوگا اسے باب الریان یعنی سیرابی کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی انسان کو ان تمام دروازوں سے پکارے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہوگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2371۔ صالح اور معمر دونوں نے زہری سے یونس کی مذکورہ بالا سند کے ساتھ اسی کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2372۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا خرچ کیا اسے جنت کے پہرے دار بلائیں گے، دروازے کے تمام پہرے دار کہیں گے اے فلاں آ جاؤ۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے فرد کو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2373۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے روزے دار کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ آپ نے پوچھا آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے۔ آپ نے پوچھا تو آج تم میں سے کسی بیمار کی تیمارداری کس نے کی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان میں یہ نیکیاں جمع نہیں ہوتی مگر وہ یقیناً جنت میں داخل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2374۔ حفص بن غیاث نے ہشام سے، انہوں نے فاطمہ بنت منذر سے، اور انہوں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مال کو خرچ یا ہر طرف پھیلاؤ یا پانی کی طرح بہاؤ، اور گنو نہیں ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2375۔ محمد بن خازم نے حدیث بیان کی، ہمیں ہشام بن عروہ نے عباد بن حمزہ اور فاطمہ بنت منذر سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کو ہر طرف خرچ کرو یا پانی کی طرح بہاؤ یا خرچ کرو اور شمار نہ کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں شمار کر کر کے دے گا، اور سنبھال کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم سے سنبھال کر رکھے گا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2376۔ محمد بن بشر نے کہا ہمیں ہشام نے عباد بن حمزہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان مذکورہ بالا راویوں کے حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2377۔ عباد بن عبداللہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ زبیر مجھے دے اس کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں کہ جو وہ مجھے دے اس میں سے تھوڑا سا صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بھی خرچ کرو اور برتن میں سنبھال کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے سنبھال کر رکھے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2378۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کا ایک کھر ہی ہو، یعنی جو میسر ہے بھیج دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2379۔ عبید اللہ سے روایت ہے مجھے خبیب بن عبد الرحمن نے حفص بن عاصم سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں سایہ مہیا کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، عدل کرنے والا حکمران، اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے ساتھ پروان چڑھا، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اور ایسے 2 آدمی جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی، اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، اور ایسا آدمی جسے مرتبے اور حسن والی عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس آدمی نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جس نے چھپا کر صدقہ کیا حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ جو کچھ خرچ کر رہا ہے اسے دایاں ہاتھ نہیں جانتا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2380۔ امام مالک نے خبیب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے جس طرح عبید اللہ کی حدیث ہے، اور انہوں نے ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے کے بجائے کہا رجل معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، یعنی وہ آدمی جب مسجد سے نکلتا ہے تو اسی کے ساتھ معلق رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں لوٹ آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2381۔ جریر نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر میں بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور مال کی خواہش رکھتے ہو، فقر سے ڈرتے ہو اور تونگری کی امید رکھتے ہو، اور اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے پھر تم کہو اتنا فلاں کا ہے اور اتنا فلاں کا، اب تو وہ فلاں یعنی وارث کا ہو ہی چکا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2382۔ ابن فضیل نے عمارہ سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر میں بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہارے باپ کا بھلا ہو، تمہیں اس بات سے آگاہ کیا جائے گا، وہ یہ کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور مال کی خواہش رکھتے ہو، فقر سے ڈرتے ہو اور لمبی زندگی کی امید رکھتے ہو، اور خود کو اس قدر مہلت نہ دو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے تو پھر وصیت کرتے ہوئے کہو فلاں کا اتنا ہے اور فلاں کا اتنا ہے، وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2383۔ عبد الواحد نے کہا ہم سے عمارہ بن قعقاع نے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ جریر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، البتہ کہا کون سا صدقہ افضل ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2384۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ منبر پر تھے اور صدقہ اور سوال سے بچنے کا ذکر کر رہے تھے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا مانگنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2385۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یا سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے دل کی تمنگری ہو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور دینے کی ابتدا اس سے کرو جس کی تم کفالت کرتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2386۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا، میں نے دوبارہ مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا، میں نے پھر آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے پھر دیا، تو آپ نے مجھے دیا، پھر فرمایا یہ مال شاداب آنکھوں کو لبھانے والا اور شیریں ہے، جو تو اسے حرص و طمع کے بغیر لے گا اس کے لیے اس میں برکت عطا کی جائے گی، اور جو دل کے حرص سے لے گا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالی جائے گی۔ وہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2387۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے بے شک تو ضرورت سے زائد مال خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور تو اسے روک رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے، اور گزر بسر جتنا رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، اور خرچ کا آغاز ان سے کرو جن کے خرچ کے تم ذمہ دار ہو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2388۔ عبداللہ بن عامر یحسبی نے کہا میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے سنا تم اس حدیث کے سوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیان کی جاتی تھی دوسری احادیث بیان کرنے سے بچو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو روایات کے سلسلے میں بھی اللہ کا خوف دلایا کرتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین میں گہرا فہم عطا فرما دیتا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا میں تو بس خزانچی ہوں، جس کو میں خوش دلی سے دوں اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی، اور جس کو میں مانگنے پر اور اس کے حرص کے سبب سے دوں اس کی حالت اس انسان جیسی ہوگی جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2389۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں سفیان نے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، انہوں نے وہب بن منبہ سے، انہوں نے اپنے بھائی حمام سے، اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے میں اصرار نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کچھ مانگے میں اسے ناپسند کرتا ہوں، پھر بھی اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے تو جو میں اس کو دوں اس میں برکت ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2390۔ ابن عمر مکی نے کہا ہمیں سفیان نے عمر بن دینار سے حدیث سنائی، کہا مجھے وہب بن منبہ نے جب میں صنعا میں ان کے پاس ان کے گھر گیا اور انہوں نے مجھے اپنے گھر کے درخت سے اخروٹ کھلائے، اپنے بھائی سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے، آگے اسی پچھلی حدیث کے مطابق بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2391۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا وہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے
اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا گہرا فہم عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2392۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مسکین یہ گھومنے والا نہیں جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے پھر ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں اسے واپس لوٹا دیتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اتنی تونگری نہیں پاتا جو اسے سوال سے مستغنی کر دے، نہ ہی اس کے ضرورت مند ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو صدقہ دیا جائے، اور نہ ہی وہ لوگوں سے کوئی چیز مانگتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2393۔ اسماعیل نے جو ابن جعفر بن ابی کثیر ہیں کہا، مجھے شریک نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عطا بن یسار سے خبر دی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مسکین وہ نہیں جسے ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقمے لوٹا دیتے ہیں، اصل مسکین سوال سے بچنے والا ہے۔ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وہ لوگوں سے چمٹ کر اسرار سے نہیں مانگتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2394۔ محمد بن جعفر ابن ابی کثیر نے کہا، مجھے شریک نے خبر دی، کہا مجھے عطا بن یسار اور عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے محمد کے بھائی اسماعیل کی روایت کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2395۔ عبد الاعلی بن عبد الاعلی نے معمر سے، انہوں نے امام زہری کے بھائی عبداللہ بن مسلم سے، انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے ساتھ سوال چمٹا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2396۔ اسماعیل بن ابراہیم نے معمر سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، اور اس میں گوشت کے ٹکڑے کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2397۔ عبید اللہ بن ابی جعفر نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے روایت کی کہ انہوں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، یعنی مانگنا اس کی عادت بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2398۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، کم اکٹھے کر لے یا زیادہ کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2399۔ بیان بن ابی بشر نے قیس بن ابی حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص صبح کو نکلے، اپنی پشت پر لکڑیاں اکٹھی کر لائے اور اس سے صدقہ کرے اور لوگوں کے عطیوں سے بے نیاز ہو جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ کسی آدمی سے مانگے، وہ چاہے تو اسے دے یا چاہے تو محروم رکھے، بلا شبہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2400۔